أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ ترجمۃ القرآن 27واں پارہ سورہ الرحمن کا آغاز ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام الرحمن سورہ کا پہلا کلمہ ہے، یہی اس کا نام۔ نیز اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر سو جلوہ طراز ہیں، اس لیے اس صورت کے مضامین سے یہ نام بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کا نام عروس القرآن بھی مربی فرمایا۔ اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء تفسیر کی یہی رائے ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اس کے مضامین بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی سورہ کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک روز صحابہ کہنے لگے، صحابہ کرام، کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا نہیں، بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی صاحب ہمت کر کے بلند آواز سے ان کو قرآن حکیم سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا، تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر زد و کوب کرے۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زوراور ہوتا کہ اس کے خوف سے کوئی کافر اس پر دسترازی نہ کر سکے۔ لیکن ابن مسعود نے ان کی ایک نہ سنی، اٹھے اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی سریلی آواز سے بلند آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو پہلے اپنی اپنی مجلس سے جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا، اتنی بے درجی سے مارا کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نخلہ کے مقام پر جب جنات کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اسی سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے پہلے مکی زندگی کا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اسماء حسنہ میں سے الرحمن کے ساتھ اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ الرحمن رحمت و لطف کی ان وسعتوں اور بلندیوں کو شامل ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے حیطۂ امکان سے باہر ہے۔ انسان کو اس نے پیدا فرمایا، اس میں ایسی صلاحیتیں ودیت کی، ایسی استعدادوں سے تخم ریزی کی جن میں سے بعض کا تعلق اس کی روحانی بالیدگی اور ارتقاء سے ہے، بعض کا تعلق اس کی مادی زندگی کی نشو و نما سے ہے۔ تو پہلے اس نعمت کو بیان کیا جس کا تعلق اس کے قلب اور روح سے ہے، یعنی قرآن کریم کا علم اور اس کے اظہار و بیان کی قوت۔ اس کے بعد آسمانی اور زمینی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی غذا اس کے صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس ضمن میں چند امکانات بھی ارشاد فرمائے، ساتھ ساتھ اپنی شان کبریائی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ نوع انسان کے ساتھ ایک دوسری نوع کا ذکر بھی یہاں خصوصیت سے کیا گیا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مادہ تخلیق میں جو فرق ہے وہ بھی بتا دیا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بار بار تکرار سے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ قرآن کے مخاطب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہیں، اور جب قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے مکلف ہیں تو واضح ہو گیا کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور جن و انس دونوں کے نبی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ پناہ عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور محبت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اپنے بندوں میں سعادت مند بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہے۔ اللہم نسألک وانت اکرم المسئولین بجاہ حبیبک رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا،
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کا طریقہ بھی سکھا دیا، قرآن کے بیان کا طریقہ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل بھی اس نے قائم کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم زیادتی نہ کرو تولنے میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور ٹھیک رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الوزن وزن تول انصاف کے ساتھ اور کم نہ کرو وزن میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے پیدا کی ہے مخلوق کے لیے۔ والارض، زمین اس نے رکھا اسے مخلوق کے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانہ ہے، اناج ہے بوسے والا اور خوشبودار پھول۔ والحب ذو العصف والریحان، اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال، پیدا فرمایا انسان کو ٹھیکری کی مانند بجنے والی، من صلصال کالفخار، ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے۔ وخلق الجان، اور پیدا کیا جان یعنی جنوں کو، من مارج من نار، آگ کے خالص شعلے سے، بغیر دھواں۔ من مارج من نار، بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ آگ کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی گروہ جن و انس۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، رواں کیے ہیں اس نے بہائیں اس نے دو سمندر، دونوں ملے ہوئے لگتے آپس میں مل رہے ہیں۔ بینہما، دونوں کے درمیان، برزخن، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، تو وہ ایک سے دوسرے کی طرف بڑھتے نہیں، گڈمڈ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتا ہے ان دونوں سے، ان سمندروں سے، موتی اور مرجان، مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں اٹھی ہوئی، فی البحر کالأعلام، دریا میں پہاڑوں جیسی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک جو اس میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو فنا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی عظمت اور بزرگی والی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مانگتا ہے اسی سے جو کچھ آسمان اور زمین، اسی سے سوال کرتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن وہ کسی کام میں ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ، ہر وہ دن، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان، ان قریب ہم تمہیں، سنفرغ لكم، ان قریب ہم قصد فرمائیں گے تمہارے لیے، لکم تمہارے حساب کا، أيها الثقلان، اے دو بھاری گروہوں، جنوں انس کے بھاری گروہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس،
ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے کناروں سے سرحدوں سے فانفذوا تو نکل جاؤ لا تنفذون الا بسلطان نہیں نکل سکتے تم بجز سلطان کے بجز طاقت کے قوت کے غلبہ سے اور تمہیں حاصل نہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یرسل علیکم شواظ بھیجا جائے گا تم دونوں پر شعلہ من نار آگ کا ونحاس فلا تنتصران اور دھواں پھر تم مدد نہ کیے جاؤ پھر تم دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب پھٹ جائے گا آسمان اور ہو جائے گا جیسے سرخ رنگ کا چمڑا وردتن تو وہ ہو جائے گا گلاب کے پھول جیسا جیسے سرخ رنگ کا چمڑا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان پس اس روز نہیں سوال کیا جائے گا کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے یعرف المجرمون پہچان لیے جائیں گے مجرم بسیماہم اپنے چہروں سے اپنے چہروں سے فیوخذ بالنواصی والاقدام پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یہ جہنم ہے وہ جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے یطوفون بینها وبین حمیم آن وہ گردش کرتے رہیں گے اس کے درمیان وبین جہنم کے درمیان وبین حمیم آن کھولتے گرم پانی کے درمیان جو کہ از حد گرم ہوگا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب اللہم نجنا من النار بالقرآن العظیم فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان جو کہ گرم ہے از حد گرم ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو ڈرتا رہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے اس کو دو باغ ملیں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے ذواتا افنان دونوں باغ ٹہنیوں والے ہوں گے پھلدار ٹہنیوں والے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہما عینان تجریان اس دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہما ان دونوں باغوں میں من کل فاکہۃ زوجان ہر قسم کے میووں کے دو قسمیں ہوں گی جوڑے ہوں گے ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر کناویز کے ہوں گے جن کے استر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھونوں پر جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے من بطائنها ان کے اندرونی حصے من استبرق موٹے ریشم کے ہوں گے وجن الجنتین دان اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہن قاصرات الطرف اس میں ان دونوں میں فیہن ان جنتوں میں قاصرات الطرف جھکی نگاہوں والی عورتیں ہیں لم یطمثہن انس قبلہ ولا جان
نہیں چھوا ہے انہیں کسی انسان سے نے اس سے پہلے، نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ لال اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یاقوت و مرجان ہے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ ہے سوائے نیکی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ دو اور باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں گہرے سبز کی وجہ سے سیاہی جیسے لگتے ہوں گے، سیاہی جھلک رہی ہوگی۔ مدھامتان، دونوں انتہائی سرسبز و شاداب سیاہی مائل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں جو ابل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں اچھی صورت والی اچھی صورت والی ہوں گی۔ فِيهِنَّ، ان میں اچھی عادت والی حسین صورت والی ہوں گی، ان میں اچھی سیرت اچھی صورت والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں پردہ دار خیموں میں، یہ حوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی، پردہ نشین خیموں میں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ان کو اس سے پہلے کسی انسان نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹاؤ گے۔ متکئین علی رفرف، وہ تکیہ لگائے ہوں گی سبز مسندوں پر، سبز قالینوں سبز مسندوں پر۔ متکئین علی رفرف خضر، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر۔ وعبقری حسان، اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے نام تیرے رب کا، بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا۔ اللہم تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومحبوبك وصفيك ونبيك قائد الأنبياء وسيد الوراء وعلى آله المجتبى وأصحاب الكرام وعلينا وعلى سائر أمته ما هو يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام آمین۔ سورۃ الواقعہ کا آغاز ہے اس کی پہلی آیت میں الواقعہ کا کلمہ، یہی اس کا نام ہے۔ حضرت حسن بصری اور اکرمہ جابر عطا کے نزدیک یہ تمام کی تمام مکہ میں نازل ہوئی، البتہ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ اس کی چند آیات مدنی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم 5 نبوی میں ایمان لائے، یہ صورت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس صورت کا آغاز وقوع قیامت کے بارے میں کفار جس زمانہ کے ساتھ اس صورت کے نزول کا تعلق ہے، اس وقت صرف 3 باتیں زیر بحث تھیں: توحید، قرآن اور قیامت۔ وقوع قیامت کے بارے میں ان کا انکار
ازبس شدید تھا اور وہ اسے محال اور خلاف عقل یقین کرتے تھے، اس لیے وہ صورتیں جو اس زمانوں میں نازل ہوئیں ان میں قیامت کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دلائی جائے۔ اس صورت کا آغاز وقوع قیامت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ نیز بتایا کہ اس روز نوع انسان 3 گروہ میں بانٹ دیے جائیں گے، داہنی طرف والے، بائیں طرف والے اور سب قتل جانے والے۔ تو پہلے رکوع میں تفصیل سے السابقون اور اصحاب الیمین کے ذکر ہے، دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال کی خستہ حالی ہے جسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ آخری رکوع میں دوسرے رکوع کے اختتام تک اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت کے دلائل بڑے احسن رنگ میں پیش کیے۔ آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت اور کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کیے۔ مواقع النجوم کی قسم اٹھا کر سامعین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس بے نظیر نظام، بے مثال باقاعدگی اور ہم رنگی کا مشاہدہ تم کواکب کی دنیا میں کر رہے ہو، اسی طرح کا بے عدل نظم و نسق اور ہر آیت کی دوسری آیت سے وابستگی تمہیں قرآن حکیم میں بھی نظر آئے گی۔ چلتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر اس کو روزانہ مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے تو فقر اور تنگ دستی سے نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں ایک خوبصورت واقعہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن مسعود آخری مرتبہ جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، ان کے ہاں تشریف لے اور پوچھا کہ آپ کو بیماری ہے، کہ آپ کو کیا بیماری؟ اللہ کہنے لگے مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ فرمایا حضرت عثمان نے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ کے لیے کوئی حکیم نہ بلائیں؟ انہوں نے کہا کہ حکیم نے ہی مجھے بیمار کیا۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا کہ ہم آپ کو آپ کا ماہانہ عطیہ ادا کرنے کا حکم نہ دیں؟ آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد اتنی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور پیاس کا شکار ہوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی بھوک اور افلاس سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہو جانے والی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے برپا ہونے کو کوئی جھٹلانے والا۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب کانپ اٹھے گی، تھر تھرائے گی زندگی، کانپ اٹھنا۔ وبست الجبال بسا، ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہونا۔ فکانت حباء منبثا، تو ہو جائیں گے بکھرا ہوا غبار، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے، تم لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، پس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا، اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا کہ کیا خستہ حال ہوگا، کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ السبقت لے جانے والے، آگے رہنے والے، سبقت لے جانے والے۔ اولئک المقربون، وہی مقربین ہوں گے، فی جنات النعیم، عیش و سرور کے باغوں میں، نعمتوں والی جنت میں۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت پہلوں سے، قلیل من الاخرین، اور قلیل تعداد پچھلوں سے۔ علی سرر موضونۃ، جو ایسے پلنگوں پہ ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، متکئین، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، علیہا، اس پر، متقابلین، آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کرتے ہوں گے ان پر نوخیز لڑکے جو ہمیشہ، مخلدون، ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔
ایک ان کے سامنے چکر لگائیں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے بھی اکواب و اباریک، کوزوں کے ساتھ اور سراحیوں کے ساتھ، وکاسم من معین، اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام، وکاسن اور جام ایسی شراب کے آنکھوں کے سامنے جن سے جو چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لا یصدعون، نہ وہ سر درد محسوس ہوگا ان کو اس سے، ولا ینزفون، نہ ان کی ہوش میں فرق پڑے گا، لا ینزفون، نہ مدہوش ہوں گے، وفاکہۃ، اور میوے ہوں گے، مما یتخیرون، اس میں سے وہ جو پسند کریں، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ رغبت کریں گے، وحور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جو کہ مانند ہوگی سچے موتیوں کی مانند چھپے ہوں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا، جزا ہے ان کی جو وہ کیا کرتے تھے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ بات اور نہ کوئی گناہ والی بات، الا قیلا سلاما سلام، مگر ان سے کہا جائے گا سلام ہی سلام ہے، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اس داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے داہنے ہاتھ والے، فی سدر مخضود، بے خار بیریوں میں، بغیر کانٹوں والی بیری کے درخت میں ہوں گے، فی سدرن، بیری کے درخت میں ہوں گے، مخضود، بغیر کانٹوں والی، وطلح، اور ممدود، اور کیلے کے گچھوں میں ہوں گے، وطلح، جڑ سے چوٹی تک پھل سے بھرے ہوئے کیلے کے درخت، کیلے کے گچھوں میں ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب، اور پانی کے آبشاروں میں، وفاکہۃ کثیرۃ، اور پھلوں کی کثرت ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ انہیں ان سے روکا جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور بستر بچھے ہوئے ہوں گے اونچے پلنگوں پر، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو پیدا کرنا حیرت انگیز طریقے سے، فجعلناہن ابکارا، ہم نے بنایا ان کو کنواریاں، عرباً اترابا، پیار کرنے والیاں ہم عمر، لاصحاب الیمین، دائنے اصحاب یمین کے لیے خاص ہوں گے، سلۃ من الاولین، ایک گروہ پہلوں کا، وسلۃ من الآخرین، اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں جانب والے کیا خستہ حال ہے بائیں جانب والوں کا، فی سموم و حمیم، جلستی لو اور کھولتے پانی میں ہوں، شدید گرمی اور کھولتے پانی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ، انہم، بے شک وہ، کانو قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے تھے بڑے خوشحال، وکانو یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر، اور وہ ڈٹے ہوئے تھے بڑے گناہ پر، وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، آباؤنا الاولون، ہمارے آباء و اجداد بھی، قل، فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی سب حاضر ہو، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت پر، الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت پر، ثم انکم، پھر بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، کھانا پڑے گا تمہیں زقوم کے درخت سے، فمالئون منھا البطون، بس تم بھرو گے اس سے اپنا پیٹ، اپنے پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، بس پینا پڑے گا تمہیں اس پر کھولتا پانی، فشاربون شرب الہیم، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے،
اللہ اکبر فشاربون علیہ من الحمیم، بس پیو گے اس پر سے کھولتے پانی سے، فشاربین پیو گے شرب الحیم سخت پیاس سے اونٹ کی طرح۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی، ان کی ضیافت ہے قیامت کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تم، اللہ اکبر، تو بھلا دیکھو تم وہ جو تم منی گراتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں، نہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ علی ان نبدل امثالکم، اس پر کہ بدل دیں تمہاری جگہ دوسروں کو، تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی صورت میں تم کو پیدا کریں کہ تم تو جانتے ہی نہیں، جس کو تم جانتے ہی نہیں، ہم بدل دیں گے تمہارے جیسے اور بنا دیں گے ان صورتوں میں جن کا تمہیں علم نہیں، اور البتہ ضرور تم نے جان لی پہلی پیدائش، تو پھر کیوں نہیں تم نصیحت قبول کرتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ، البتہ تحقیق تم نے جان لی پہلی پیدائش، تو کیوں نہیں تم نصیحت کو قبول کرتے۔ افرأیتم ما تحرثون، بلا غور سے دیکھو جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ طعاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، بے شک ہم بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا دیکھا تم نے ایسے، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا دیکھا تم نے پانی جو تم پیتے ہو، غور سے دیکھا تم نے پانی جو تم پیتے ہو۔ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے آسمان سے، بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہی اتارنے والے۔ لو نشاء جعلناہ، اگر ہم چاہتے تو اس کو کر دیتے اجاجن کھاری پانی، فلولا تشکرون، تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے دیکھا اس آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو۔ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا ہم پیدا کرنے والے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا عزت والا ہے، عظیم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم، بس تسبیح کیوں بیان کیجیے۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے تاروں کے ڈوبنے کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، تاروں کے ڈوبنے کی جگہ، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وَإِنَّهُ، اور اگر تم سمجھو، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، تو کتاب مکنون پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ اس بات میں تم سستی کرنے والے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ یہ کہ تم بھلاتے رہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس کیوں نہیں جب وہ نکلیں گے، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جائے گی جان ان کے حلقوں تک۔ نحن اقرب ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پر کیوں نہ تم نے لوٹا دی جب روح حلق کو پہنچ دی۔ وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم پاس بیٹھے دیکھ رہے ہو۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم زیادہ قریب ہیں اس کے منکم تم سے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. فلولا پس اگر نہ ہوتا، ان کنتم غیر مدینین تم کسی اور کے پابند کے حکم نہ ہوتے، ترجعونہا ان کنتم صادقین تو پھر تم کیوں نہیں لوٹا دیتے مرنے والے کو اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من المقربین، پس اگر وہ ہے مقربین میں سے، فروح و ریحان و جنت نعیم تو راحت ہے، خوشبودار غذائیں ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ سے ہوگا، فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین تو کہا جائے گا سلامتی ہو تم پر اصحاب یمین کی طرف سے. وما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ ہوگا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم تو ان کی مہمان نوازی کھولتا پانی، و تسلیت جہیم اور داخل ہونا پڑے گا ان کو اس میں. ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک اس میں یقیناً حق ہے، بے شک یہ وہ جو بیان ہوا سب حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، بس پاکی بیان کر اپنے رب کی جو عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحدید کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمت والا. لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. وهو بكل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پھر عرش پر متمکن ہوا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منها، جو کچھ نکلتا ہے اس سے. وما ينزل من السماء، یعلم ما یلج فی الارض وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. وما یعرج به، جس کی طرف سے رجوع کرتا ہے. وهو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ نے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ خوب دیکھنے والا جو تم کرتے ہو. لہو ملک السماوات والارض، اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم جو کہ بنایا تمہیں، مستخلفین فی، نائب اپنی، جس نے. بس ایمان لاؤ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. مما جعلکم مستخلفین فی، اور تمہیں اس نے زمین میں اپنا نائب بنایا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہوا تمہیں کہ نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا، وقد اخذ لیا تم سے، میثاقکم تمہارا وعدہ، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہ جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح نشانیاں، واضح آیات. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکال دے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تمہارا بہت ہی شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمینوں کی. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر کر سکتا کوئی ان کو جنہوں نے فتح مکہ میں پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور قتل کیا. اولئک کا یہ وہ لوگ اعظم درجتاً کہ بڑا ہے جن کا مرتبہ، من الذین ان لوگوں میں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد
من بعد وقاتلوا، اس کے بعد وقاتلوا اور انہوں نے جھگڑا کیا یعنی جنگ کی، وکل وعد اللہ حسنا، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرے ان کو خوب، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو ان کو خوب جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسنا دے اللہ کو، من ذا الذی، کون ہے جو دے قرض اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ وَلَهُ اجر کریم، پس اس کے لیے دے دیا جائے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اس کو دے دیا جائے گا، وَلَهُ اجر عظیم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ یوم جس دن ترى المؤمنون، تو دیکھے گا مؤمنین، دیکھے گا مومن مردوں، والمؤمنات، المؤمن عورتوں کو، یسعی، تو وہ بھاگ رہے ہوں گے، نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم، خوشخبری ہو تمہیں آج کے دن، جنات تجری من تحتہا، جنت کے باغات کی جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اب اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ یوم جس دن، یقول المنافقون والمنافقات، تو کہیں گے منافق مرد و منافق عورتیں، للذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے کے آئے، ننظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم لے لیں کچھ روشنی تمہارے نور سے، قیل ارجعوا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پس تلاش کرو نور کو، فضرب بینہم بسور لہ باب، بیان کر دی گئی، فضرب بینہم، پس ڈال دیا گیا ان کے درمیان، بسور لہ باب، ایک دروازے کسی مانند، یعنی کہ ایک پردہ حائل کر دیا، باطن فیہ الرحمۃ، ظاہر من قبلہ العذاب، اس کا باطن رحمت ہے، وظاہر، اس کا ظاہر، من قبلہ العذاب، ظاہر کا رخ عذاب کی طرف ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، پکاریں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالو، تو کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم، لیکن تم، فتنتم انفسکم، تم نے فتنے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وتربصتم، اور تم منتظر رہے، وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں جھوٹی خواہشات نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں اللہ کے بارے میں بڑی فریبی نے، فالیوم، پس آج، لا یؤخذ منکم، نہیں لیا جائے گا تم سے، فدیۃ، کوئی فدیہ، ولا من الذین، نہ ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی یعنی آگ تمہارا ساتھی ہے، وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، عالم، کیا نہیں، یعنی آیا وقت، للذین آمن، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کے ڈرے ان کے دل یا جھک جائے ان کے دل اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں، وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو نازل ہوا حق کے ساتھ، حق میں سے، ولا یکون، اور نہ ہونا، کالذین، وہ مسلمان نہ ہو، ولا یکون، نہ ہو جائے، کالذین، ان لوگوں کے جیسے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبل، سے پہلے، فطال علیہم الامد، تو پھر عرصہ دراز گزر گیا ان پر، طویل ہو گئی ان پر مدت، وقست قلوبہم، پس سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے ہیں، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تحقیق، ہم بے شک ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں، تاکہ تم سمجھو، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور قرض حسنا دینے والے، اور جنہوں نے، وقرضوا اللہ، جنہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، یضاعف لہم ولہم اجر عظیم، ولہم اجر کریم، بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے کئی گنا، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں کامل، والشہداء عند ربہم، گواہ ہیں اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم عند لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو،
یہی اہل دوزخ ہیں۔ اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت و تفاخر بینکم اور زینت ہے آپس کے درمیان، فخر اور غرور ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور کثرت ہے یعنی ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا مالوں اور اولاد میں، کمثل غیث اعجب الکفار جیسا کہ مثال ہے اس بارش جیسی اچھا لگا ہو کسانوں کو یعنی کفار کو، نباتہ اس کا اگایا ہوا سبزہ، ثم یہیجو پھر وہ سوکھ جاتا ہے، فتراہ مصفرا تو دیکھتے ہو کہ زرد ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جائے گا چورا چورا، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورضوان اور رضا بھی اللہ کی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم آگے بڑھ جاؤ سبقت لے جاؤ بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے، وجنت ارضها السماء ارضها كارض السماء والارض اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں کی طرف کھلتا ہے اور جس کی والارض اور زمین کے اندر جس کی وسعت ہے، اعدت تیار کی گئی ہے للذین لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ اور اس کے رسول پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب مگر ان نبرأہا مگر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم پیدا کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم تاکہ تم غم نہ کھاؤ افسوس نہ کرو آس نہ لگاؤ اس پر جو جاتا رہا تم سے، اور نہ تم ولا تفرحوا نہ تم خوش ہو اتراؤ بما آتاکم اس پر جو تمہیں عطا کیا گیا، واللہ یحب اور واللہ لا یحب کل مختال فخور اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر متکبر اور بڑائی جتانے والے کو، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، ومن یتولی فإن اللہ غنی حمید اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو پس بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے تعریفوں کے لائق ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات البتہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان، لیقوم الناس بالقسط تاکہ قائم ہو لوگ انصاف کے ساتھ، وانزلنا الحدید اور ہم نے نازل کیا لوہا، فیہ باس شدید ومنافع للناس اس میں سخت لڑائی ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور تاکہ دیکھ لے اللہ کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسولہ اس کے رسول کی بالغیب بغیر دیکھے، ان اللہ قوی نذیر بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا البتہ ہم نے بھیجے ابراہیم اور نوح، وَجَعَلْنَا فی ذریتہم النبوۃ اور ہم نے رکھی ان دونوں کی ذریت میں نبوت، والکتاب اور کتاب بھی، فمنہم مہتد تو ان میں سے کوئی ہدایت یافتہ ہے، وکثیر منہم فاسقون اکثر ان میں سے فاسق نافرمان، ثم قفینا علی آثارہم پھر ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، برسلنا اپنے رسولوں کو، وقفینا اور ہم نے اس کے پیچھے بھیجا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل ہم نے اس کو دی انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں پر جنہوں اس کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، رأفتن نرمی، ورحمتن اور رحمت، ورہبانیتن ابتدعوہا اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ ہم نے مقرر نہ کیا اسے ان پر ہاں مگر اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، فما رعوہا حق رعایتہا پھر انہوں نے رعایت نہ کی جیسا کہ رعایت کرنے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم اور دیا ہم نے ایمان والوں کو، وآتیہم فما رعوہا حق رعایتہا پھر انہوں نے رعایت نہ کی جیسا کہ رعایت کرنے کا حق تھا، فآتینا
تو ہم نے عطا کیا اللہ زین ان لوگوں کو امن جو ایمان لائے منہم ان سے اجرہم، ہم نے عطا کیا ان میں سے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، آمنو اس پر ایمان لاؤ، برسولہ کے اس کے رسولوں کے ساتھ، یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ دے گا تمہیں اپنی رحمت کے دروازے، یؤتکم کفلین دے گا تمہیں دو حصے، من رحمتی اپنی رحمت سے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور بنائے گا تمہارے لیے نور کہ تم چلو گے جس کے ساتھ، یغفر لکم تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ یعلم جان لے یعلم اہل کتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ نہیں قادر، نہیں قدرت رکھتے کسی شے پر اللہ کے فضل کے بغیر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل اللہ کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَيُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ سامنے رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، یؤتیہ لِأَلَّا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی شے پر اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔